الإيمان والإتقان والإذعان والإعلان بشهادة كل لسان عند الطوفان بحسبية بدلائل بمنازل ومسائل ومراحل بمقانين قوانين لم يسبق بشهادة ربنا بعزته ومن الملائكة وأولي العلم قائما بالإعلان عظمته وعزته وجدته بهدة بوحدة وبعظمة وبنسبة وبحسبة وببركة وبعظمة بالجلال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا وحد وحده بلا أحد وحده بلا مدد وحده بلا ولد وحده بلا جند وحده بلا أحد وحده بلا بلد وحده بلا قدد وجدد وجدد ومدد وحده بلا عدد وعدد ونسب وغصب وكسب وحده بلا مزر بلا نزر بلا فكر لا يزال وحده بعظمة وحده بلا شريك وفريق ومريك وحده بلا رفيق من كل تميك وحده هو الأعلى هو الأجلى هو الأصغر هو الأبدى هو الأنهى بالكمال وحدته بكبريائه ورداء الرحمة وبنذر الجبارية القهارية بسطوة الجبروت والملكوت لا شريك له ذاتا وعادات لمحات سبحانيته بتطورات الوحدة بتنزلات وتجليات وتنور
نصب عتبہ طیبہ کیت سیدلا ولا خیس بیسلا ولا شذر مزرلا ولا نصب نسبلا ولا فقر فقر فقرلا ولا عظم نظم جسم اسم وسم عیب تقبلا ولا فی الذات والحیات والعادات بالقضاء الخضاء ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مؤيدنا سید الکل مولانا فخر الرسل اولانا امام الکل مولانا مخدوما ومعصوما وملزوما ومخدوما اماما کاملا عابدا ابدا اتمدا ناصبا ذا نسب وذا علم وذا حكم وذا حكم ذا كمال ذا جمال ذا بيان ذا قرآن بحكمة الإذن وبنظمة الإذن وبحسبة العلم وبقسبة الحكم بالنسب والعزة والشوكة بسنة الحجة وبخطوة الحزبة وبهزمة الحزبة وبهدوة العليا خلبة وبسنته القاهرة الطاهرة الجابرة الجاهرة ماهرة القاهرة وبحجة الفاتحة وبسنة القاطعة قاهرة بكمال بالحمد والمحمدية والمحمودية في مقام الشفاعة واللياقة والإمامة والنسامة والنصارة والولاية والهداية ساتھیو محبوب دوستو، محض مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ ارشاد تو مجھے یہ دیا گیا تھا کہ اردو میں کہوں نا بھائی، خطبہ بہت لمبا پڑھنا چاہیے۔ میں انہوں دے ارشاد دی تعمیل دے ارادے واسطے کچھ رنجاں مرنجاں حالت دے باوجود رواں دواں شروع ہویا، اگے پراں ہو رہا سی تے سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ رب العزت دے دربار معلّہ وچ اسے دے اندر کوئی ساڈے تواڈے واسطے خوش قسمتی دا پیغام ہونا ہے۔ انہاں لفظاں نوں ہی اللہ رب العزت دی سچی سرکار اپنی رضا معلّہ دی خاطر منظور و مقبول فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنی صحت کے پیش نظر میں ارادہ یہ کیتا سی بھئی اپنے عزیزاں دے ارشاد دے مطابق چلو کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ میں یہ خطبہ پڑھ کے پھر دعا کر لواں گے۔ اللہ پاک نے منظور اسی طرح ہویا کہ دو چار لفظ کچھ تقریر دے ضرور آکھنے پائے گئے، چنانچہ صرف چند منٹ واسطے اس آیت کا کچھ مفہوم یا ما لہا ما علیہا سن لو۔ اللہ رب العزت دے دربار لا یزال دے وچ بڑی ذلت اور خواری نال درخواست ہے کہ وہ ذات بے عیب لا عیب بے حیث بے بیس بے زیت بے قید سچ سچ حق کے محض کہہ سکنے دی سمجھا سکنے دی، پھر تانوں مینوں تمام مسلمانوں اس تے عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سے کوئی بھی فتنہ سر اٹھانے لگا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہر
سر اٹھانے والے فتنہ کی وجوہات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہر آئے دن ہزارہا قسم کے نئے نئے فتنے اجاگر ہو رہے ہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام بر رسول اکرم نبی محترم مدثر اعظم مزمل اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مقدس، ان دونوں پاک باغ جسمانی اور روحانی شخصیتوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس لیے فرمایا تھا تاکہ قیامت تک کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے الرغم قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے نبوت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تمام والا کمال والا شمائل و مراحل و مجالس و منازل و عادات و خصائل بے تمام و کمال موجود ہونے کے باوجود ہر آئے دن نئے سے نیا فتنہ سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن فتنوں کی اور پھر فتنوں کے اٹھنے کے بعد ان فتنوں کی سرکوبی کی نشاندہی فرمائی تھی قرآن مقدس میں۔ قرآن مقدس موجود ہے مگر وہ علاج نہیں کیا جا رہا۔ سب سے زیادہ فتنہ تو آپ کو اپنی اس کائنات میں یہ نظر آئے گا کہ مسلمان قوم کبھی ایک جماعت بندی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر ایک شخص 3/4 میں بٹا نظر آئے گا۔ ہر جگہ پہ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ، پھر اس مسجد کے محراب میں کفر اور بے دینی کے فتوے الگ، پھر ان فتووں کی بھرمار موسلا دھار یلغار اور پھٹکار اور دھتکار کے نشے میں آپ کو خداوند قدوس کے غضب کی للکار بھی نظر آئے گی۔ سب سے بڑا فتنہ یہ تفرق تھا، تہذب تھا، تشیع تھا، فرقہ بازی تھی، دھڑا بندی تھی، گروہ پرستی تھی، گروہی ذہن تھا، اور سب سے پہلا منشا بھی خداوند قدوس کے پیغمبر مقدس قرآن منور کا یہی گروہی ذہن ختم کرنا تھا۔ مگر اس کے باوجود کمال تو یہ ہے، بلکہ کمال پہ سوال تو یہ ہے، زمان پہ ترا تو یہ ہے، ترے پہ فرا تو یہ ہے، پھر اس فرے پہ تھرا تو یہ ہے، اس تھرے پہ امتیاز تو یہ ہے، امتیاز پہ استحجاب تو یہ ہے، استحجاب پہ خدا کی لعنت تو یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، محمد جوان کی نبوت بھی موجود ہے، مگر اختلاف کہیں مٹتا نظر نہیں۔ اللہ اللہ، سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا اعلان اللہ رب العزت نے محمد کریم کے مخاطبین سے کیا فرمایا؟ اور رسول انور پہ جان نثار کرنے والوں، یاد کرو اس وقت کو، کل تم آدان، تم کون تھے آپس میں؟ کل تم آدان، ایک دوسرے کو دیکھ سکنا بھی تم سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ پھر کن تم علی شفا حفرۃ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اب تو دھڑام سے تمہیں گرنا باقی تھا، مگر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا جھٹکا، اللہ رب العزت کی رحمت کا بلبلہ، جمجمہ، دمدمہ، سوج، شولہ، اور ایسا دھکا تمہیں لگا کہ تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، ایک رات کا وقت گزرتا گیا، صبح سویرے تم ایک دوسرے سے جدا ہو سکنے کے قابل نہیں تھے۔
اس کا ذریعہ کیا بنا؟ دو ذریعے بنے، یا قرآن مقدس یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی ذریعہ تھا؟ یہ ٹھیک ہے، ولکن اللہ کا بین تعلیف کا سبب تو اللہ پاک نے دیا، مگر ذریعہ بنا تو خدا کا قرآن بنا اور خدا کا محمد جان. یا تو مسلمان یہ کہے کہ قرآن اب قرآن نہیں رہا، یا یہ کہے کہ محمد جوان کی نبوت کا دوران نہیں رہا. اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ مسلمان نہیں رہا. سر اٹھانے والے ہر نئے سے نئے فتنہ کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس قوم کو جھنجھوڑا. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کے ہلا کے سمجھایا، بلا کے سمجھایا کہ لوگوں جب تک اپنے اندر وحدت و یگانگت پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک اپنے مالک کی پہچان نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب تم خود ہزاروں میں بچ جاؤ گے تمہارے مشکل کشا لاکھوں میں ہو جائیں گے. ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، اسی ایک اندیکھے ایک ہی خدا پہ تمہیں اس وقت کچھ بھروسہ یا کچھ آس یا امید یا یقین پیدا ہوگا جب کم از کم تمہارے دل جڑے ہوں گے. جب تمہارے دلوں کے اندر ہی اختلاف پیدا ہو تو دل کے اندر رہنے والے کا کس طرح اتفاق رہ سکتا؟ اب دیکھیے، پارٹیاں مذہبوں سے زیادہ ہیں اور مذاہب سے پارٹیاں زیادہ ہیں، مذاہب کے کرشمے مذاہب سے زیادہ ہیں. کہیں کوئی گھوڑا ہے بدقسمت جو نہ پوجا جا رہا، کہیں کوئی قبر ہے منحوس بدقسمت جس پہ خامہ فرسائی نہیں، جدید جبہ فرسائی نہ کی جا رہی. وہ کون سا مردہ ہے جو اس دنیا میں نہیں پوجا جا رہا؟ زندہ خدا کو چھوڑ کے کوئی حیوانوں کو پوج رہا ہے، کوئی انسانوں کو پوج رہا ہے. اللہ اللہ، کبھی کبھار تو اقبال تو نے کتنا ہی سچا فکرہ بولا ہے. آدم از بے بصری، آدم از بے بصری سجدہ آدم کرد، آدم از بے بصری سجدہ آدم کرد، جوہری داشت ولے نظر فباؤ ہم کرد، ز تصور غلامی از سگا خوار پرست، کسی صدرا ندیدم کے پیش سگے ہم سر کرد. کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے بڑا نچوڑ کے، بڑا کھنگال کے، بڑا ٹال کے کتوں کو دیکھا ہے، آج تک کسی کتے نے کتے کے سامنے سر نہیں جھکایا. کتے نے، مگر وائے ناکامی متائے کا رواں جاتا رہا. واہ وہ انسان جب تیری امتیاز شان کے ترے اللہ رب العزت کی عرش مولا پہ تل ملایا کرتے تھے. فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر، فرشتوں کے ملائے اعلیٰ کے حضور کے اندر، فرشتوں کی جماعت کے اندر جب بھی اللہ پاک نازا خرامہ انداز میں کوئی کلمہ بولا کرتے تھے تو میاں اور کسی جنس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا فرشتے کہتے تھے اللہ پاک ایک جہان تو تو نے انسان کو دے دیا، آخرت والا جہان تو ہمارے نام آپ عمل کا انتقال چڑھا دے. اللہ پاک فرماتے تھے خلق تو جس مخلوق کو میں نے اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، دونوں جہانوں کی سرداری بھی میں نے انہی کے لیے منتقل کر دی. اللہ اللہ، سب سے زیادہ گرا تو یہی انسان گرا. کیوں گرا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر جوڑ پیدا. اللہ اللہ، یہ ساری مصیبتیں اسی اختلاف کے فتنے کی ہیں کہ آج معبود شمار کرنے لگو. انسان کا گنج تو اڑ جاتا ہے مگر یہ مخلوقات الہیہ میں سے یہ پوجے جانے والے اور پکارے جانے والے معبودات کی نفری کا شمار بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا مطلب اور مجمع نظر بھی محمد رسول اللہ کا یہی بات ہے. کیوں؟ وحدت دل کے اندر اللہ اللہ، وحدت دل کا تعلق
ہو تو وحدت تجلی آتی ہے، وحدت تجلی ہو تو وحدت نظریہ آتا ہے، وحدت نظریہ ہو تو وحدت عقیدت آتی ہے، وحدت عقیدت ہو تو وحدت عقیدہ آتا ہے، وحدت عقیدہ ہو تو وحدت عقدہ جلال الہی پیدا ہوتا ہے، وحدت عقدہ جلال الہی ہو تو وحدت مطلب مقصود ہوتا ہے، وحدت مقصود ہو تو وحدت طرز زندگی ہوتا ہے، وحدت طرز زندگی ہو تو وحدت مقصود زندگی ہوتا ہے، وحدت مقصود زندگی ہو اوپر وہ معبود ایک رہتا ہے مگر پوجنے والے ڈھیروں کے باوجود بھی دل ایک ہی رکھتے خدا کے دربار، مگر جہاں ایک دوسرے سے نہیں مل پاتا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتا، ایک دوسرے کو نہیں بلاتا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، وہاں تین مجالے مخلوقات ملا اور پیر سارے اپنی ٹانگیں اوپر کھڑی کر کے مر جائے، ساری کائنات گھوٹ گھوٹ کے چلانا شروع کر دے، جب تک دلوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا کبھی مشکل کشا ایک نہیں بن سکتا۔ لوگ آپ سنا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مسلمانوں اتحاد کرو، بولو سنتے تو ہے نا، اتحاد کی دعوت دینے والے خود چونکہ مشرک ہوتے ہیں اس لیے اس کا اثر خود بھی کذاب اور جھوٹے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے حلوے مانگے اور ان کی ریوڑیاں کلوبڑیاں کڑاکے کھانے والے نام مراد لمبے جہان کے خود چونکہ لطف ہوتے ہیں، اس لیے خداوند قدوس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم جہان کا، اور دنیا کا کتا، اور دنیا کا بھیڑیا، اور پیسے کا بچہ، تو خود میری وحدت کو چونکہ دھجیاں اڑا اڑا کے تباہ کر رہا ہے، تو دعوت دے گا تو لوگ الٹا ٹوٹ کے مر تو جائیں گے، کبھی باہر نہیں ہو سکتا۔ جب تیرے دل کے اندر خود میری وحدت کا عزت و نشان کوئی نہیں، تو کون ہوتا ہے دعوت دینے والا؟ اللہ اللہ۔ بھائیو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اتحاد کی، بولو ہے بولو، مگر اتحاد کس کا؟ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے نعرہ رسالت اور سارے مل کے اتحاد ہے تو یا رسول اللہ، تم تو ایسے اتحاد تلاش کرتے ہو نا جس میں توحید نیچے اور شرک اوپر ہو، توحید بیچاری ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہو کہ اللہ خدا را مجھ پہ رحم کیجیے، اور ملا کہہ رہا ہوں نہیں اولیاء کے صدقے فلاں کے صدقے فلاں کے صدقے، اللہ پاک فرماتا اللہ اللہ۔ جب انتخاب کی باری آتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا بات مولویوں کی زبان سے کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارا حل جیتے گا، کیونکہ قرآن حلوں سے بھرا پڑا ہے، حلوں سے یہاں دیکھو قرآن میں حل نہیں حل ہے، پھر حل ایسے چلائے کہ ان حضرات کی زبان پہ بھی اتنا تو دھوکہ نہیں چاہیے خدا بندے کو، دوست کی کتابیں مقدس ہے۔ اس لیے جس آیت کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ترجمہ رکھا، اس کا مطلب یہی تھا، اللہ پاک نے ایک گر سمجھایا ہے، 165 تقریباً گر ہیں قرآن پاک میں وحدت نظریہ پیدا کرنے کے لیے۔ کتنے؟ 100۔ یہ تو بحیثیت طالب العلم کے میں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے نزدیک تو الحمدللہ اور کچھ ہوگا۔ 165 گر میں سے ایک گر اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اسی گر پہ اگر کائنات والوں کی نظر پڑ جائے اور نظر مرکوز ہو جائے، نظر تھک جائے، نظر کھپ جائے، نظر لگ جائے، زندگی کھپ جائے، وجود انسان کا ٹوٹ جائے، ساری کائنات سے جب شروع ہو کر الگ الگ صرف اسی گر کے اوپر انسان کی اگر نظر بصیرت اور نظر بصارت جم جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہی کچھ بھی انسان کر بیٹھے تو یقیناً دل کے اندر وحدت اور اتحاد و یگانگت کا کچھ نہ کچھ توہم تو ضرور پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب مسلمانوں کو اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان۔ دیکھنا اتحاد کیسے آئے گا، سارا سمٹ سمٹا کے ایک ہی ذات پہ جا کے مرکوز ہوگا سب کچھ۔ کہو کلو، کون سا کلو؟ کل کے کل، نہ کوئی مولوی دین سے پھر کے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی صحیح پیر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی
بشیر نہ کوئی نذیر نہ کوئی امیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی مغیر نہ کوئی آمنگیر نہ کوئی غمگیر نہ کوئی دامنگیر نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی غوث نہ کوئی کتب نہ کوئی ابدال نہ کوئی اوتاد نہ کوئی مولوی نہ کوئی دولوی نہ کوئی مولا دولا نہ کوئی پیر مرشد نہ کوئی امام نہ کوئی صحابی نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی امتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کل من جو کوئی ہے من کوئی پیغمبر کوئی امتی کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اپنا کوئی پرایا کوئی پڑھا کوئی ان پڑھا کوئی مولوی کوئی جاہل کوئی پیر کوئی مرید کوئی طالب کوئی مطلوب کوئی خادم کوئی مخدوم کوئی نیاز رہبر کوئی راہگیر کوئی راہ گزر کوئی علم کا سمندر کوئی بات کا بتنگر کوئی دولت کا تانگر کوئی میاں کائنات کا کلندر کوئی اپنا یا بیگانہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا ساری کائنات میں زمین کے منہ پہ رہنے والی ساری کائنات انسانی کے متعلق گمان کرو تو کیا کرو یقین رکھو تو کیا رکھو ہر ایک چھوٹے بڑے کے متعلق یہ ایک اتحاد اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اپنے دماغوں کے اندر یہی چیز رچاؤ اپنے دلوں کے اندر یہی باغ بوٹے لگاؤ اپنے دلوں کے اندر یہی نظریہ عقیدت مندی پیدا کرو اسی پہ یقین کرو کون سی چیز پہ کل من علیہا ہر چھوٹا بڑا کیا ہو جائے گا بولو بولو مخلوق کے حصے میں فنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. خالق مخلوق کے اندر عابد معبود کے اندر مرشد رسول کے اندر عابد مرزوق کے اندر طالب مطلوب کے اندر خادم مخدوم کے اندر اپنے بیگانے کے اندر کوئی امتیاز کوئی رعایت کوئی نہیں کوئی کسی قسم کی تقسیم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دھڑا میری ذات والا دوسرا دھڑا تمہاری کائنات والا میری ذات کے حصے میں بقا آتا ہے تمہاری کائنات کے حصے میں فنا آتی ہے. سودا پوچھتا ہے بولو جی آپ کھڑا کرو جنہیں یہ منظور نہیں شاہ کو چاہ بتاؤ. اچھا خیر اللہ کرے ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ. ساری کائنات کا حصہ کیا کہو فنا کل من علیہا اور صرف اللہ کی ذات کا حصہ کون سا یبقا وہاں یبقا یہاں کل من علیہا. اللہ پاک فرماتے ہیں کلو کو اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی اپنے بزرگ کو نکالنے کی کوشش ہے اپنے چھوٹے بڑوں کو ڈھیل پھول کے گھسیٹے دے دلا کے نکالنے کھینچنے کی کوشش ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس کلیے سے نکالے گا وہ سیدھا یہ کہنا شروع کرے کہ وہ یہ اور یہ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر یوں ماننا پڑے گا دل کے اندر وحدت نظریہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ اس خدا کے متعلق تصور ایک نہیں جمتا. مخلوقات کے لیے بھی ایک تصور ہو خالق کے لیے بھی ایک تصور ہو. ایک کے اندر جب تقسیم نہیں ہوگی تو تمہارے دلوں میں بھی تقسیم نہیں ہوگی. کیا ہوتا ہے کل من علیہا فان. پیر صاحب آئے تو بھی فان پیغمبر صاحب آئے تو بھی امتی آئے تو بھی فان. فان کا یہ معنی کہیں نہ سمجھ لینا کہ بالکل مر کر مٹی میں مل کے اور اس بھائی صاحب کی طرح ہو جاتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بڑے مزے سے نیک بھی کر رہے ہیں اور تقریر بھی سن رہے ہیں. ایسا نہیں فنا بھائی جیتا بھی اور پھر بھی کچھ نہ سنے. کمال تو ٹھیکوں کی ہے نا جو کہتے ہیں مر بھی جاتے ہیں سنتے پھر بھی ہے. ہم کہتے ہیں وہ جی بھی رہا ہے مگر پلے بھی الحمدللہ کچھ بھی نہیں پڑ رہا حضرت صاحب کیونکہ وہ سو رہے ہیں. اور آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ستا کے مویا
ایک برابر کے نہیں یک برودر. یہ جاتی عجیب لفظ بولتے ہیں. ستا تے مویا یک اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت. کلو بولو. پہلے فرمایا کلو من علیہا. کلو پکا لو. کیا دوسرا یہ یوں سمجھ لیں میں آپ کو صرف آج ابجد پڑھا رہا ہوں. ورق الٹاؤں گا نا تو پھر تو نکلتی ہے نا چیخیں. وہ آج ورق نہیں الٹائیں گے. اب صرف یہ ابجد پہلی بات چلو پڑھ لو. کیا کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک. کل شیء ہالک الا وجہہ. کل شیء اللہ. پہلے فرمایا کل من, پھر فرمایا کل نفس, پھر فرمایا کل شیء. بولو نا کلو شیء. اللہ فرماتے ہیں کہ مت کے کوئی من کا لفظ بول دیا, مت کے کوئی کسی پیر فقیر کو نیچے سے کھینچنا چاہے, پھر وہاں سے بھی کوئی گھسڑ مولوی کرے تو اللہ فرماتے ہیں کلو نفس. نفس پہ لحاظ سے تو کوئی نہیں نکال سکے گا. اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے سادے پیر اور تبے نفس انہوں کا نفس. اللہ فرماتے چنگا اور گھر لگاتے ہیں کلو شیء. کلو ساری کی ساری کائنات کے اندر اللہ پاک نے ایک انداز کو اتنے مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اولیاء من سے بھی کوئی نہیں نکلے گا, نفس سے بھی کوئی نہیں نکلے گا. ایک ایک خبر کوئی نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ فرماتے ہیں کلو شیء. یا تو مان لو کہ ہمارا پیر کوئی شاعر نہیں, اور اگر شاعر ہے تو رگڑا نکل گیا. کلو شیء کہو نا, وہ کہو کیوں نہیں کہتے. یا تو کہو ہمارا پیر لا شاعر ہے, ہمارا فقیر کوئی شاعر نہیں, ہمارا پیغمبر نعوذ باللہ. یا تو کہو کہ کوئی شاعر نہیں. اور اگر کوئی چیز ہے پیغمبر تو چیز بھی نہیں, چیزوں کی بھی سردار ہے. پیغمبر چھڑا چیز بھی نہیں, ساری کائنات کا مخدوم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میاں تمہارے معبود مشکل کشا اگر وہ کوئی شاعر ہے تو سن لو شاعر پر میری شاعری آ گئی. کلو شیء ہالک. کلو شیء یہ شاعر بھی ہے وہ ہلاکت سے, فنا سے, موت سے, زوال سے کبھی اپنے آپ کو بچا سکتی نہیں, اور بچائے گی تو کوئی چیز اللہ چاہیے. تو یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے اللہ ذات, مگر اس کی ذات, مگر اس کا وجود, مگر اس کا لفظ اللہ. اللہ قربان جائیے اللہ رب العزت فرماتے اللہ وجہ. یہ وجہ کا لفظ ذکر فرماتے اللہ پاک فرماتے ہیں او میاں تم اگر دنیا میں بھی موجود ہو تو میرے محاد کی وجہ سے ہو. اگر میرا اپنا تقاضا نہ ہو تو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تمہارا کوئی پیغمبر زندہ رہ سکتا نہ کوئی ولی زندہ رہ سکتا. اگر کوئی چند منٹ ہے بھی صحیح تو اللہ وجہ, میرے منہ کی وجہ سے. کہتے ہیں نا میاں تو اگر اس کا لحاظ نہیں کرتا تو میرے منہ کی طرف دیکھ لے. اللہ فرماتے ہیں کوئی جی رہا ہے تو بھی میرے منہ کی وجہ سے, اور مر جائے گا تو ایک میرا ہی منہ رہے گا اور کوئی بھی نہیں پائے گا. بتلائیے جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ہر چیز, ایمان سے بتاؤ وہ دوسرے کی چوری کرے گا؟ بولو وہ تو کہتا ہے ایک گھڑی شہید پیر اگر فلاں آدمی کی میں نے گائے چوری کر لی تو چوتھا پاؤں تیرا بھی نہیں ہوگا, وہ تجھے دوں گا. آگے سے وہ پیر ان کو خواب میں کہتا ہے اگر چوتھا پاؤں تو دے دے تو 40 سال عمر تیری اور زیادہ کر دے. اب وہ ایماندار حلال خور چوری کرے یا نہ کرے؟ جسے ایک گائے کا پاؤں, چوری والی گائے کا ایک پاؤں دینے کے بعد 40 سال ہر کھیت کے اندر بڑھ جائے عمر کا ٹوٹا, وہ کیوں نہ ہر ایک انسان کے گھر
تصور دل دماغ کے اندر یہ ہو کہ میری کمائی نہیں رہے گی، میرا ہاتھ نہیں رہے گا، میرا کان نہیں رہے گا، میری نظر نہیں رہے گی، میری زندگی نہیں رہے گی، میرا مال نہیں رہے گا، میری جائیداد نہیں رہے گی، میراث کسی اور کے ذمہ لگے گی، پہلے بھی وہی مالک ہے، پیچھے بھی وہی مالک ہے، ایمان سے بتاؤ وہ کہے گا جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں وہی ملے گا، میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کوئی فتنہ بھی کائنات میں نہیں رہ سکتا اگر اس گل پہ آدمی عمل کرے کہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی کا سہارا بندے کے اپنے دل میں نہیں ہوگا تو اسی کا سہارا جس کے نزدیک کوئی زوال کا توڑا بھی نہیں آ سکتا. اللہ اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ جانا تو خیر بات کی بات ہے. محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کوئی پیدا ہوئی کائنات جی ان سے بڑھ کرنا یہ تو فکر ہی غلط ہے نا. محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر یہ تو فکرے کا تصور کرنا ہی غلط ہے. محمد الرسول اللہ جیسی کوئی شخصیت اللہ پاک نے اپنے قدرت کی دکان میں پیدا فرمائی. قرآن مقدس کہتے ہیں اللہ کی آیات شہادت دیتی ہے کہ ہر ایک چیز کا جوڑ اللہ نے پیدا کیا مگر محمد جیسی شخصیت پیدا نہیں کی. مگر کیا ان کا حال نہیں جن کے سرانے کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ رو رہی تھی وہاں اگر آنسو کی جلخار کے اللہ اللہ آنسو کا سلسلہ اور ایک تاکہ بنا ہوا حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے جاری ہے تو وہ کون سی چیز کروا رہی ہے؟ یہی کلو من علیہا. اگر فنا کا ارہ وہاں نہیں آتا، موت اور قوت تقدیر وہاں نہیں آتی، اللہ کی قضاء کا اضطرار وہاں نہیں آتا تو حضرت فاطمہ کو رونے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دو میرا خیال ہے بند سنا نہ دو تمہیں کل من علیہا فان جہاں بھی پھیرے لگاتی ہے وہاں باقی رہتا. اللہ اللہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فوت ہوتے ہیں سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو حضرت حسان وہ اپنا کچھ اظہار کرنے کے لیے تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد جو ہی پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت کھڑی کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ مجھے بھی بھڑاس نکال لینے دو. کلو من علیہا فان کی کرشمہ سازیاں اللہ رب العزت کی بے اعتنائیاں بے پرواہی کی شان گستریاں. حضرت حسان صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہی نہیں یقی کتر بلا فی لیتنی ہی نہیں یقی کتر بلا فی لیتنی یا اللہ کا نفسی لیتنی لمولدی. ہی نہیں یقی کتر بلا فی لیتنی ہوئی اب تو قبل کبھی بکی الگر کبھی. اے میری بدقسمتی اللہ پاک کے پاس پیغمبر جب آپ کے موت منڈلا رہی تھی آپ موت کے دامن میں آ رہے تھے سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو حضرت حسان وہ اپنا کچھ اظہار کرنے کے لیے تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد جو ہی پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت کھڑی کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ مجھے بھی بھڑاس نکال لینے دو. کلو من علیہا فان کی کرشمہ سازیاں اللہ رب العزت کی بے اعتنائیاں بے پرواہی کی شان گستریاں. حضرت حسان صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہی نہیں یقی کتر بلا فی لیتنی ہی نہیں یقی کتر بلا فی لیتنی
یا لہف نفسی لیتنی لم اولدی ہی نہیں حقیقت کر بولا پی لیتنی غیب تو قبل کفی بکی الگر کدی. اے میری بد قسمتی. اللہ پاک کے پاک پیغمبر جب آپ پہ موت منڈلا رہی تھی، آپ موت کے دامن میں آ رہے تھے، تو میں کتنا بدقسمت ہوں. غیب تو قبل کفی بکی الغر کدی. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیوں نہ کیا؟ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دفن ہوتا تو نہ دیکھتا. جب دفن کی باری آتی اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوتا کہ غیب تو قبل کفی بکی الغر کدی. اللہ کرتا میں آپ سے پہلے زمین کے اندر دھس جاتا، اپنی آنکھوں سے دفن ہوتا نہ دیکھ. اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم. اقیم بعد اللہ اللہ. یہ شاعر وہی ہے نا جس کی پیٹھ پہ محمد الرسول اللہ اپنا ہاتھ لگا دے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ ایدک اللہ بروح القدس میں. بول 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 حسان، تیری تائید اور تیری امداد اللہ پاک روح القدس کے ذریعے کرے. بول، زبان تیری اللہ، زبان تو تیری ہے مگر مضمون کہاں سے آئے گا؟ اللہ پاک. اللہ اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم. اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم. یا لہف نفسی لیتنی لم اولدی فظللت بعد وفاتہ متلددا. فظللت بعد وفاتہ متلددا. یا لیتنی اس کی تسمی الاسودی. اللہ پاک کے فیصلے مجھے جو منظور ہوتے تھے، اللہ پاک کو اگر منظور ہوتا، اگر محمد رسول اللہ کی وفات مقدر تھی تو میری تمنا یہ تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے مجھے کالا ناگ سانپ آ کے ڈس جاتا، اس کی دار سے میں مر گیا ہوتا، اپنی آنکھوں سے محمد کریم کو وفات پاتے نہ دیکھتا. اللہ، اتنا لوگ، اتنا مقام، یہ سب کچھ کون کہلوا رہا ہے؟ بولو کل من علیہا. اگر فنا کا مقام نہ ہوتا تو یہاں درد آور درد آمیز فکرے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں آ گئے آ گئے. کوئی پوچھنے لگے نا، کوئی جج کہاں ہے جی؟ گئے. اور محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے جو رو رو کے اپنے وجود کا پانی بھی خوش کر رہا ہے. کہتے ہیں ہائے ہائے محمد کریم کے بعد میں مدینے میں رہوں کیسے؟ کیوں؟ جب محمد کریم کی قیامت تک میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تو مدینے میں رہوں گا کس طرح؟ حالانکہ دفن بھی ہے محمد پاک تو کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے نا. حجرہ عائشہ، لائقہ، عابدہ، راقیہ، فاقیہ، عفیفہ، عتیقہ، حبیبہ، رشیقہ، عشیقہ، لطیفہ، انیسہ، حبیبہ محمد الرسول اللہ کے حجرے میں وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے حجرے کے اندر مدفون ہے، وہاں بھی حسان کہتے ہیں اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم. محمد کریم کی وفات کے بعد میں مدینے میں رہنے کے قابل رہا ہی نہیں ہوں. اللہ اللہ. بھلا ایمان سے بتلائیے، جس آدمی کے ذہن میں یہی مضمون ہو کہ کل من علیہا، وہ مرتا مر جائے، کبھی کسی کو سوائے اللہ کے پکارے گا، کبھی کسی کے نام کی 11ویں دے گا، کوئی کڑاہی بانٹے گا، کوئی کسی کے نام کے وہ بکرا چھترا، کوئی آٹا کھٹا کوئی دے گا. اسے پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں جس کو پوج رہا ہوں وہ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، پوجو تو اس کو جو فتوکل علی الحی الذی لا یموت، جس کے قریب بھی موت اور فنا کا مقام نہیں آ سکتا. اللہ اللہ. اور کتنا سر اٹھاتا ہے تو یہی سے اٹھاتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میرا پیر بھی کوئی چیز ہے، میرا بزرگ بھی کوئی چیز ہے. کمال تو یہ ہے شیطان کی ارنگے بازی دیکھیے، بڑا خبیث کا بچہ ہے شیطان، خدا کی لعنت ہو اس پہ.
بیچارے بھولے بھالے انسان کو کیا کہتا ہے؟ میاں جیتے جی تو وہ کخ کا تھا، مرنے کے بعد 2.5 لاکھ کا۔ یہ بولا سادہ سا بیچارہ وہ کہتا ہے ہاں اما بڑھڑی تمہیں نہیں پتا پیر جدو مر جان نہ تے پھر پیر نہیں، ہر پیر کا علاج ہو جاندے نے پیر۔ یہ بیچارہ پھر لے کے اپنے پیر زندہ ہو نا کیا کہتا ہے یار ویسے تو یہ پیر صاحب اچھے ہیں مگر ہیں کچھ وابی سے۔ کیوں؟ وہ کیسے تجھے پتہ چلا؟ وہ تو پیروں کو مان، وہ میاں ایک دن نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مانگا کرو، معلوم ہوتا ہے وہ کافر اللہ نال نو چھڑیوں دا واٹے کوئی پچھوں دا پیا۔ ہر چھوٹے بڑے کی تعریف کیے جاؤ مگر اپنے مالک حقیقی کی تعریف مشرک کے سامنے نہ کرو۔ وہ کہتا سارے کا سارا کیا کرایا سارا کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد۔ اللہ اللہ۔ حضرت حسان تھک تو نہیں ہو رہے نا؟ حضرت حسان سے دوسرے ساتھی محمد الرسول اللہ کے کہتے ہیں شاباش حسان کچھ اور کہے۔ حسان کہتا ہے جب اپنے دل کی پھڑاس اچھی طرح جس طرح آواز بھرا جاتی ہے حضرت حسان کی، صحابہ کرام موجود ہے، ان کی موجودگی کے اندر کیا پھر فرماتے ہیں اوحل امر اللہ فینا عجلا، اوحل امر اللہ فینا عجلا من یومنا فی روحۃ او فی غدی فتقوم ساعتنا فنلقى طیبا مازن تراجبه کریم المعتدی یا رب فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تبنی عیون الہدی واللہ ما اجیت بحالت الا بقیت علی النبی محمد لا تحلل الحار البلاد فحسبه سودا کلون اسمدی فریاد سارا جربا یہودها لما تمہارا فی ذریع الملحدی۔ جس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں حضرت حسان حضرت ابوبکر صدیق آ کے لپٹ جاتے اور فرماتے ہیں حسان تیرا ایک ایک جملہ مجھے محمد رسول اللہ کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جتنے انداز کے ساتھ حسن محمد رسول اللہ کو دیا تھا مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے ایک ایک انداز اگر جبریل کی زبان سے مضمون کی شکل میں اتارا ہے تو اللہ نے تیری زبان میں اتارا۔ ایک ایک انداز جب پیش ہوتے ہیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ محمد الرسول اللہ کی جان صحابہ تھے، صحابہ کا ایمان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعض بزرگ بھی کہتے ہیں جی مجھے ایک دفعہ سوال ہوا مجھ پہ کہ سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ حضرت علی کا شان زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا شان بولو بڑے دھڑلے کے ساتھ سوال اور اتنا لمبا چوڑا لگ کے ایک ساتھی نے پیش کیا اور کہنے لگا ہمیں خدا کی قسم ہے جی ہم آپ کے بڑے عاشق ہیں مگر یہ کلمہ جو آپ نے کہا ہے ہمارا کلیجہ اس نے جلا کے رکھ دیا۔ میں نے اسے خیر تقریر کے دوران میں نے اسے کہا کہ آپ کا کلیجہ خواہ کیوں جل اٹھا؟ پہلے تحقیق تو یہ کرنا چاہیے تھی کہ کیا میں نے واقعی یہ بات کہی ہے یا بولو، اور اگر پھر میں یہ بات کہنے کے لیے کبھی اپنی زبان کو حرکت دے سکتا ہوں تو کیا عقل کے تقاضے کے مطابق یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، شریعت محمد الرسول اللہ کیا کہتی ہے، ایک یہ ہے کہ عقل انسان کا تقاضا کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ کوئی امت محمد الرسول اللہ میں سے ہو سکنے کی قابلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ عقل کا نقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف حویلیاں
جہاں انبیاء کی حویلی کا ذکر کیا ہے، صدیقین کی حویلی کا ذکر کیا ہے، شہداء کی حویلی کا ذکر کیا ہے، صالحین کی حویلی کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر ایک دوسرے کے حویلی اور چار دیواری کے اندر جا سکتا ہے، مگر صدیق کی وہ حویلی ہوتی ہے جس کے اندر نبی تو جھانک کے دیکھ سکتا ہے، سوائے نبی کے صدیق کی چار دیواری پر جھانک کے دیکھنے کی طاقت بھی اللہ نے کسی کو نہیں۔ کیسے بنا؟ ایک آیت صرف سن لو، اللہ اللہ مع الذین انعم اللہ علیہم مع اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے آ گئے؟ بولو۔ پہلا گھر نبینا، یوں کرو، پہلا گھر نبینا صدیقینا شہداء صالحین۔ پہلی حویلی نبیوں کی، اس سے نیچے والی چار دیواری صدیق کی، اس سے نیچے والی شہیدوں کی، اس سے نیچے والی صالحین کی۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے، جو سب سے اوپر تو حویلی رسول اور نبیوں کی ہے، نبی اوپر والے نیچے تو دیکھ سکتے ہیں، نیچے تو دیکھ سکتے ہیں، نبیوں کی نظر بھی نیچے جائے تو پہلے صدیق کی حویلی پہ پڑے گی، صدیق کی حویلی کی طرف نبی تو دیکھ سکتے ہیں، شہید بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نیچے ہے، صالحین بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ تو نیچوں سے نیچے ہے۔ اللہ پاک نے یہ ترتیب اس لیے ذکر کر دی ہے کہ صدیق کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، صدیق کی نگاہ اٹھے تو نبی پہ پڑ جائے، نبی کی نگاہ اٹھے تو صدیق پہ پڑ جائے، یہ تو آپس میں بت ہو جائیں، مگر صدیق کے نیچے والے شہید ہیں، صالحین ہیں، اگر نبی کو دیکھنا چاہے تو پہلے صدیق کی صداقت کو سلام کرے۔ اگر شہید دیکھنا چاہے، صالحین دیکھنا چاہے، یہ بتاؤ عمر بھی شہید ہے کہ نہیں؟ بولو۔ علی بھی شہید ہے کہ نہیں؟ عثمان بھی شہید ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ شہیدوں کا تو ایک گھر ہو گیا مگر ابو بکر تو شہید نہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے تلوار کی شہادت سے محمد کو بھی بچا لیا اور صدیق کو بھی بچا لیا۔ اگر محمد پاک پہ بھی تلوار کی شہادت آ جاتی تو صدیق اکیلا رہ جاتا، صدیق کی نظریں کسی طرف نہ اٹھتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابو بکر کی نظروں کی لاج رکھنے کے لیے میں نے محمد کو بھی بچا لیا۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے۔ یہ تو صرف ایک شمع میں نے پیش کیا ہے، 135 اشارے اللہ نے قانون کی رد میں قرآن مقدس میں ذکر کیا، ایک شمع ہے۔ بلا کون نقل مدی اللہ اللہ ہو میاں حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تو آپس میں مدغم ہو سکتے ہیں، گدمد ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کی نظر اٹھا سکتے ہیں، مگر دیدہ بصیرت بصارت کے علاوہ دیدہ بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ مانگتے بھی رہے شہادت مگر خدا نے دی۔ بولو مانگیا کہ نہیں مانگی؟ بخاری شریف کی سیر کر لو، بدت تو انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے اللہ، میرے دل کی تمنا تو یہ تھی میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیوں؟ لما شرع من فضل شہادت والکرامہ، اس لیے کہ بستر کی موت سے شہادت کی موت مرنا دیتے رہے۔ اللہ پاک نے یہ بات بھی قبول نہیں کی، وہ زہر والی بکری والا کو لوٹنا، وہ بوٹی زہر سے بری ہوئی، اس کے مسال کو
لے جس سے شہادت کا حصہ تو مل گیا مگر وہ شہادت نصیب نہیں ہوئی جو حضرت علی کو ہوئی, جو حضرت عثمان کو ہوئی, جو حضرت عمر کو ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میرا صدیق اکیلا نہ رہ جائے. اللہ اللہ. میں یہ مولویوں سے نہیں ملا کرتے یہ نکتے, یہ کبھی کبھار بس اللہ پاک کی طرف سے کبھی ورود ہو جاتا ہے. یہ کتابوں کی چیزیں نہیں ہوتی. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, حضرت حسان کہتے ہیں, یاد ہے نا, بھول تو نہیں رہی بات. اللہ حضرت حسان سے پھر درخواست کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ امر اللہ فینا عاجلا من یومنا فی راحت فی غدی فتقوم ساعتنا فنلقا طیبا ما ضراربہ کریم المہتدی. یا رب یا رب یا رب فجمعنا یا رب فجمعنا مان نبینا فی جنت تبنی عیون الحسدی. اے میرا اللہ پاک جلدی جلدی قیامت قائم کر تاکہ ہم بھی وہاں پہنچے جہاں محمد رسول اللہ پہنچ چکا ہے. ہم سے فراق کی راتیں گزر نہیں سکتی, ہمیں تو کالے سانپ ہی کاٹ کھائیں اگر ہم اکیلے محمد سے رہ کے کوئی رات نہ زندگی کا وقت گزارے. اس لیے اللہ پاک جلدی کر قیامت قائم کر, ہمیں بھی اکٹھا کر تاکہ ہم محمد کریم کی کچہری میں جا کے بیٹھے تبنی عیون الحسدی, سجلنے والے جلتے رہیں اور ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے رہیں. اللہ یہ سارے کرشمے شادیاں ہیں تو کس کی کہو فنا کی. کلو من علیہا, دوستوں میں آ کے فراق ڈالے تو فنا, صحابی اور پیغمبر کے اندر جدائی ڈالے تو فنا, باپ اور بیٹی کے اندر جدائی ڈالے تو فنا, اللہ اللہ اپنے مریدوں اور پیروں کے درمیان جدائی ڈالے تو فنا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس فنا پہ بندے کی نظر پڑ جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے جس پہ کبھی فنا کا اثر نہیں آ سکتا, کبھی اس پہ کمزوری نہیں آتی, کبھی اس پہ زوال نہیں آتا. لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں توکل علی الحی الذی لا یموت. میرے پیغمبر آپ بھی اپنے کاروبار, اپنے دل کے اعتماد, اپنے دل کے بھروسے, اپنے دل کی توکل اسی ذات پہ رکھیے جس ذات پہ کبھی موت. کل من علی اللہ اللہ. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں میرے پیغمبر تیری امت میں سے کئی اناڑی لوگ بھی تو ہوں گے. اناڑی ہوتے ہیں نا, وہ کہیں گے یار یہ تو کوئی عجیب بات ہے. اب بھی تقریر سن کے بعد لوگ جاتے کیا کہتے ہیں, یار مولوی تھا تو اچھا مگر اس نے پیروں کے پلے تو کوئی شرح چھوڑ, بڑا کو بے ایمان تھا یار, بڑا کو کرڑا سکا خشک, نہ حلوے منیندا نہ چٹنیاں, نہ پیر دیا رٹڑیاں. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں کیا کورٹھی ہے, کورٹھی ایک جگہ سون سکیسر پہاڑ ہے, اس کی طرف ایک جگہ کورٹھی, لوگ بڑے کورٹھے ہوتے ہیں. اس کا تقریر وہ علاقہ جہاں کا وہ تھا نا ہمارا وہ گورنر پہلے, وہ کیا اس کا نام تھا, سور خان کیا, ہاں 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 وہ سوار تھا نا, وہ مردیال کا ہے نا اصل, وہ اس کے قریب ہی گئے نا. جب ایک بوڑھا تقریر سننے کے بعد آیا, اس نے آ کے میرے سر پہ بوسا دیا. کب ہوتے ہیں بڑے اونچے ان کے کداور ہوتے, کہنے لگا اسے بولی جا کھا میں پترو جوانیاں منیدا ہوتے, میں پترو کہ جوانیاں منیدا ہوتے. میں کہا بابا کوئی نہیں بروڑی تو نہیں دو کہ بھائی, آخر لگا کہ وہ بھان مارا تھی وہی نہ مولیاں بیچو نہ توبہ توبہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اتنا دان کر کے آخے لگا کھ نہ رہے نہ مولیاں دا, او اکھے نے ان اکھے ملتان نہ مولیاں نہ ہونا ہجے او مولوی نہ کو متھا دیکھے چاہنا کہ چالی دیڑا ایمان کو نہیں آنا پچھا. مولوی دا کھے کو بندہ متھا دیکھ لوے نا جڑا آندا ہوندا ہے ملتان دے ضلع چ احمد سعید ہے, او دا متھا جڑا دیکھ لوے نا اس دا 40 دیہڑے ایمان واپس نہیں. آکے او لوگ تھی وہ پیو دی اساں کو تا خدا نہیں پہچان کرائی میں دا پتر جوانیاں مانے کہر پوے مولویاں دا تے ہاتھ دو کو دے پکڑ ایڈا وڈا گاہ کٹ کے او مسجد وچ میں نہیں تانوں سنا سکدا.
گال کٹ کے اس نے مندا کٹ کے آخے ذرا پڑے نہ مولیاں تے ساڈا تے نہ پکا کو نہیں رکھیا. میں آخیا بابا تو ہوں اس مولی نو بن کے آخیں کہ میں اس ملتان والے مولی کی تقریر سن آیا. آخے کونا شنا ہوتا کہ کھلا لا کے مرے تھی وہ تو مار گئے تھی. دیکھو میں آخیا مارن دے سو کہار پویس تو یہ کوئی جتی سخت پا کے ٹھوکے بٹھانا نہیں کیوں کر دے تو کیا لحاظ کرنا جہاں تیرے خدا کا دشمن ہے تو دے عزت کیا. اچھا آخر میں اس کو کچھ آخا تو خدا ماں مرے سی تو کونا میں آخیا تو اگے جی ہک ماروا 70 لتر دے کے مارے میں میرا خدا دے دربار تین کچھ آخ بنے گا. اہل بدت دی کرے ہلکن فجدا جنت جاوے. 1000 سال دی نیکی ایک پاسے تے ایک مشرک دی بے عزتی کرنا ایک پاسے وقتی اللہ دے دربار خدا دے دشمن دی بے عزتی کرنے والے کا درجہ بھی زیادہ وقت. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہاں اردو آئے گا اردو ٹوپی تیری ہل رہی ہے بچے. ہاں بھائی وہ بیچارے مجبور ہیں. بھائی نہیں تمام کے تمام اختلافات کی جڑ وہ اختلاف دل ہے. اختلاف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اختلاف عقیدے کی وجہ سے. اختلاف عقیدے کا اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا دل کا بھروسہ کسی ذات پہ ہو, کسی کا کسی ذات پہ ہو, کسی کا کسی ذات پہ ہو. اللہ اللہ ہم جب دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے عاشقوں کے حالات, غلامان محمد الرسول اللہ کی آنکھ بیتی, وہاں یوں نظر آتا ہے کہ جہاں عقیدے کی بات آتی ہے وہاں وہی ابو بکر صدیق جس کی حویلی اور جس کی عزت کی چادر اور چار دیواری کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا, جب اللہ رب العزت کی توحید کے عقیدے کی باری آتی ہے تو وہاں یہ کیا فرماتے ہیں, من کان یعبد منکم محمدا, من کان یعبد منکم محمدا. دیکھا پتہ ہے نا کہ دل جڑتے ہیں اللہ کی توحید سے اور کوئی ذریعہ نہیں دل جوڑنے کا. نظریہ ایک کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے. صدیق اکبر 14 لاکھ صحابی کے سامنے بابا کے دوہے کی آواز نکالتے ہیں, لوگوں سن لو ہمیں اگر وحدت نصیب ہوئی ہے تو عقیدہ کی وحدت سے, اور وحدت عقیدہ سے ضروری ہے تو سن لو, من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد رب محمد فإن رب محمد حی لا یموت. سن لو جو تم میں سے محمد رسول اللہ کو معبود سمجھتا تھا, حالانکہ سمجھتا تو کوئی نہیں تھا نا, کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے تھے من کانا ان محمدن قد مات فاضربوا کا, جو یہ شخص کہے گا کہ محمد کریم دنیا سے وفات پا گئے ہیں, میں اس کا سر گردن سے جدا کر دوں گا, تلوار سے اس کا سر سے خالی کر دوں گا. اس لیے خبردار, اللہ کے پاس پیغمبر ابھی تک مرے نہیں, تھوڑی دیر کے بعد فوراً آ جائیں گے. یہ تو خوشی آ گئی ہے, اوپر سے موت ہے, نیچے سے موت کوئی نہیں, حقیقی موت نہیں ہے, عارضی موت آئی ہے. اس لیے اللہ کے پاس پیغمبر تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے. سارے صحابہ کرام خاموش ہیں, ہر کسی کو پتا ہے جو ہی بولے گا عمر کی تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا. اس لیے ساری کائنات خاموش ہے, سب پتا رہی ہے. صدیق اکبر آتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے جلدی چل ورنہ ایمان امت محمد کو اب خطرہ لاحق ہو گیا. اللہ کے فیصلے بھی دیکھیے بھائیو, محمد کی جان کو خطرہ ہو تو صدیق ساتھ ہے, محمد کی جان کو خطرہ ہو تو صدیق ساتھ ہے, محمد کے قرآن کو خطرہ ہو تو صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو ناز ہے, محمد کے ایمان کو خطرہ ہو تو ابوبکر صدیق کا خطبہ ساتھ ہے. اللہ کے پاس پیغمبر کے نرانے تقدسات اللہ پاک نے پیش کر کے بتلا دیے
نہیں ہے. یہاں امت محمد کے ایمان کو دھچکا لگ رہا تھا. کیوں کہ مرے ہوئے کو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک موت آئی نہیں, مگر محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے, ضد کی وجہ سے نہیں, پارٹے کی وجہ سے نہیں, دھڑے کی وجہ سے نہیں. حضرت عمر اللہ کے پیغمبر کی محبت و اس کے اندر اتنے مست و چون ہو رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے ابھی تک موت آئے گی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر سے یریدو ان یعیش رسول اللہ یدبرنا, خیال حضرت عمر کا یہ تھا کہ ہم پہلے مر جائیں گے, جب سب مر جائیں گے بعد میں موت آئے گی محمد پاک سے. مگر اللہ کی تقدیر تو اس تاریخ کا تعین نہیں کرنے والی تھی. جب حضرت محمد کریم سے موت آ گئی, حضرت عمر نے اپنے خیال کے مطابق انکار کیا اور محبت کے عالم میں انکار کیا, تو اس کی وجہ سے نہیں کیا, مسلم محبت کی اس کی لگن کے اندر خیال کیا. جب آیا ابو بکر صدیق, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابا جی جلدی آئیے جلدی آئیے, ورنہ عمر کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں. اللہ آ گئے ابو بکر صدیق کہتے خبردار عمر ہوش میں آ, اللہ رسلک ذرا ٹھہر جا, مگر اس کے محمد تو لولو کے اندر دس چکا ہے, اس لیے اتنی سرگوشی آ گئی اس کے محمد کے ساتھ باتیں تو ہو رہی ہے اندر اندر سے, مگر ابو بکر صدیق کی بات تو ان کے کانوں پہ بھی نہیں پڑ رہی. اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اللہ اللہ. اس لیے ایک دن رسول کریم نے فرمایا تھا لوگو تم تو میرے صحابی ہو, مگر ابو بکر صدیق اللہ کی رحمت کا بادل ہے. جہاں امت کی کھیتی خشک ہو رہی ہو وہاں گرجتا بھی ہے برستا بھی. اللہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھی ابو بکر صدیق آ کے فرماتے ہیں اللہ رسلک ٹھہر جا, بند ہو جا, ٹھہر جا یہیں تک آگے مت بڑھیے. مگر حضرت عمر من قال ان محمد قد مات اضربو, اور تلوار بھی لٹک رہی ہے کس کے ہاتھ میں, زبان کی چل رہی ہے اس کی, جو فرش پہ بولتا ہے عرش معلی سے قرآن نازل ہوتا ہے, جسے اللہ کے پیغام پر فرماتے ہیں انت لسان من اللہ, خدا کی زبان ہے تو کوئی عمر, او عمر تو کوئی خدا بند قدوس کی جیب ہے, تو نہ بولا کر, خود خدا بند قدوس اپنی طرف سے بول لیں گے, تو کیوں بولتا ہے. وہ کہتے تھے حضرت جی میرا جی چاہتا ہے بولوں, اللہ پاک کا پیغمبر فرماتے ہیں تیرا نیچے سے جی چاہتا ہے بولوں, اور ان کا ارادہ ہوتا ہے دروازہ کھولو, دروازہ. اللہ اللہ, وہ شخص بول رہا ہے زبان جس کی یوں چل رہی ہے, اور تلوار وہ چل رہی ہے, لٹک رہی ہے, پھر رہی ہے, لچک رہی ہے, دمک چمک چمک دمک رہی ہے, جس کی تلوار جب ایک دفعہ چھوٹ جائے پھر ٹوٹ تو سکتی ہے, کبھی خالی واپس نہیں آ سکتی. ایسے کے مقابلے میں بولنے والے کا دل گردہ دیکھیے. ابو بکر صدیق وہ حقی ابو بکر صدیق کو تھا, اور کسی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی گدی پہ سب سے پہلے بیٹھنے کا حق تھا ابو بکر صدیق کو, سب سے پہلا جھگڑا مٹانے کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ابو بکر صدیق کو تھا, اور کسی کو. کیا فرماتے ہیں من قال ان محمدن قد مات فإن محمدن, من قال ان محمدن ان محمد, اللہ اللہ, من قال ان محمدن قد مات فاضربوا کا. حضرت عمر کا یہ کلمہ جب 2-3 مرتبہ ابو بکر صدیق نے للکار کے کافن جوڑ کے اللہ رسلک اخوار فی الاسلام عزیز فی الکفر, عمر ذرا اپنے کفر کی حالت کو تو دیکھ لے کتنا جلی اور بہادر ہوتا تھا. اسلام کے اندر تو اتنا کیوں ڈرپوک ہو گیا ہے کہ محمد کریم کی موت کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے جیسے کوئی کسی کو گالی نکال لے. نہیں نہیں, کلو من نہیں آتا جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. ابو بکر صدیق کی نظر تو فنا کے اوپر ہے. وہ فرماتے آج نہیں تو کل نہیں, کل نہیں تو پرسوں نہیں, فنا کا مقام جب آنا ضرور ہے تو اب خامخواہ ناراض ہونے کی ضرورت کہاں کون سی ہے, جبکہ اللہ کے پیغمبر کو موت آ چکی, وفات ہو چکی. اس لیے فرماتے ہیں انک میتون وانہم میتون. اے اللہ کے پیغمبر امر موت التی قد كتب اللہ علیک فقد متہا, جو موت اللہ پاک نے ہر بنی بشر کے لیے لکھی تھی آپ پر بھی وہ آ گئی, اب دوسری مرتبہ آئے گی نہیں, اب دوسری مرتبہ
آیات پڑھی ما محمد اللہ رسول افئن متفق الخالدون افئن ماتا وقتل انقلبتم انک میت پڑھی نا. جب حضرت عمر نے اتفاقاً جب دیکھا کہ سارے لوگوں کی توجہ تو انہوں نے بھی کان لگائے. کان جب کان لگائے نا تو یہ فکر ابو بکر صدیق کا ان کے کانوں پہ پڑا. من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد ماتا. جو انسان محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد پاک کے ساتھ اتنے درجے تک محبت رکھتا ہے کہ ان کی موت کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح معبود پہ موت آنی مشکل ہو. اگر کوئی اس حد تک محبت رکھتا ہے تو سن لے ان محمد قد ماتا. محمد کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ موت سے فنا ہے تو صرف اللہ پاک ہے تو پھر آج بھی وہی ہے کل بھی وہی ہے. کل یوم هو فی شان کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب دیکھا نا حضرت عمر نے کہ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن مقدس کی آیات نکل رہی ہیں اور کانپنے شروع ہو گئے, تلوار ہاتھ سے گر گئی, ہاتھ لڑکھڑانے شروع ہوئے, اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا کے بڑی مشکل سے تھام تھام کے گرے, اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے رحم اللہ ایاک ابو بکر, او ابو بکر خداوند قدوس کی تجھ پہ رحمت ہو, اگر تو نہ آتا اللہ کی رحمت کا بادل بن کے گرجتا اور برستا نہ تو میں اپنے دل کے اندر محمد کریم کی اتنی محبت آ گئی تھی کہ مجھے تو یہ آیات بھی نہیں یاد رہی تھی کہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے کہ نہیں. تیرے آنے سے میرا ایمان بھی بچ گیا اور خدا کا قرآن بھی بچ گیا, امت کا ایمان بھی بچ گیا. اللہ پاک نے یہی فیصلہ فرمایا اور محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو یہی سبق دیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ فتنہ اٹھتا ہے اگر دلوں کے اندر اختلاف ہو. اب دیکھیے یہاں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تو صحابہ کرام کے اندر سراسین بھی پیدا ہو گئی, مگر جب مغالطہ دور ہوا, نظریہ ایک ہوا, وحدت نظریہ ہوئی, وحدت تجلی ہوئی تو محمد رسول اللہ کی گدی پہ بیٹھنے کا حقدار وہی ثابت ہوا جس نے یہی اتفاق لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے رکھا. سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان کے دل میں اپنے نظریہ اور عقیدہ اس کے دل میں کچھ اور ہے, اس کے دل میں کچھ اور ہے, اس کے دل میں کچھ اور ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلا گر یہ سمجھایا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوقات کے اوپر فنا ہے, فنا سے بری ہے تو کون سی ذات؟ اللہ پاک کی. اگر یہ تصور ہر چھوٹے بڑے انسان کے دل دماغ میں سما جائے تو کوئی انسان دوسرے کے خلاف نہیں کرتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ اختلاف جب ہی ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی دل کے اندر ہرس پیدا ہو, مال کی ریاست کی ہرس پیدا ہو, زر زمین کا لالچ پیدا ہو, رزق کا مال اولاد کا ہو. جب اسے پتا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو وہی یا اس کے نام پہ دیا ہوا تقویٰ. اللہ پاک فرماتے ہو اہل التقویٰ واہل المغفرہ, اسی بندے کی خطا اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جس کے دل کے اندر وحدت نظریہ ہو. اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو, مجھے, تمام مسلمانوں کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہیں سے آگے چلیں گے. بڈنگ سینٹر جامع محمدیہ سنہ کبیر والا ضلع خانوال کو یاد رکھیں. امام انقلاب علامہ احمد سی خان صاحب کی نئی اور پرانی تقاریر آڈیو اور ویڈیو کیسٹ خریدنے اور بنوانے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں. علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمدیہ سنہ کبیر والا ضلع خانوال کو یاد